قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ایک صاحب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. یہاں تک سوال اور اس سوال کا جواب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب اگلا سوال کرتے ہیں، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں. یہاں تک بھی سوال جواب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تیسرا سوال، جب اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اب یہ سوال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سوال؟ نہیں ٹھیک ہے. اسی لیے پھر میں دہراتا ہوں. پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک سوال ایک جواب. دوسرا سوال، کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ سوال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں تک ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت. اب تیسرا سوال دیکھیے، جب اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال کیسا ہے؟ پہلے آ گیا نا کیوں پیدا کیا، اس کا جواب آ گیا تھا نا. کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مسئلہ ختم تھا. پھر یہ سوال کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تو یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لا یعنی سوال ہے، یہ بیکار سوال ہے، یہ صحیح سوال نہیں ہے. پہلے دو سوالات صحیح تھے، تیسرا سوال صحیح نہیں. اب کیوں صحیح نہیں، اس کی تفصیل میں جانے کے لیے توجہ سے آپ کو سننا پڑے گا، پھر انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے، اگر ہم مان لیتے ہیں، نہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ شیخ 5-10 منٹ ہو جائے گا، اگلے مرحلے میں آپ تفصیل سے کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب میں ذرا گفتگو بھی کر رہا ہوں نا. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت ہے. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فرض کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ میں عیب پیدا ہو جائے گا. کیا پیدا ہوگا؟ عیب. کس بات کا عیب؟ کہ اللہ بھی محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے. اسی لیے میں نے کہا تیسرا سوال غلط ہے. اگر وہ صحیح ہوتا تو اس کا جواب بھی صحیح آتا. سوال غلط ہے. اس غلط سوال کو ماننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میں نقص پیدا ہو جاتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس کا مطلب اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. تو ولو بالفرض اگر مان لیا جائے ایسا ہے تو نقص پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ نقص پیدا ہوگا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو تمام نقائص سے پاک اور صاف، منزہ و مبرہ بتلایا ہے. اللہ نے اس کی تردید کر دی ہے کہ بھئی ہمارے اندر کوئی نقص نہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے؟ عجیب بات یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو بتایا. ایک جگہ تو یہ کہ ہمارے اندر نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نقص کی نفی کے ساتھ ساتھ
یہ بھی بتایا کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار بھی نہیں پیدا کیا ہے، کسی چیز کو عبث کا بھی اللہ نے انکار کر دیا، عبث بھی کام نہیں کرتے ہم، بیکار بھی کام نہیں کرتے۔ ایک اچھا وہ کام کیے بھی ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم محتاج بھی نہیں ہیں، تو اپنی محتاجی اس کی نفی، اور عبث کام بھی ہم نے نہیں کیا اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ بیکار نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ پہلی بات یہ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے جہاں یہاں عبث کی وضاحت کی، وہیں اللہ نے یہ بتایا کہ نقص نہیں اللہ میں۔ کیسے؟ دیکھیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا۔ اگر اللہ روزی چاہتے تو کیا ہو جاتے؟ محتاج۔ میں خود ان کو کیا کرتا ہوں؟ روزی دیتا ہوں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نقص کی نفی کر دی، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے بیکار میں بھی کسی کو نہیں پیدا کیا ہے۔ اب عجیب مسئلہ یہ کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں اس کی، مجھے ضرورت نہیں ہوگا، اور ہم کو جب اللہ نے پیدا کیا اللہ کہتے ہیں بیکار بھی نہیں پیدا کیا۔ تو بیکار بھی نہیں پیدا کیا تو عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کا محتاج بھی نہیں ہے، دونوں کی نفی اللہ نے کر دی ہے۔ تب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے ہم کو جب پیدا کیا تو جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہمیں اسی پر بحث کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے عمل کو لے کر کے بحث نہیں کرنا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو اللہ کرتا ہے اس پر ہم سوال نہیں کریں گے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی، تو ہم کو ہمارے ذمے جو کام ہیں اسی پر دھیان دینا چاہیے۔ ان کو چھوڑ کر کے ہم اگر جو وہ کام جو اللہ نے کیے ہیں اللہ پر سوال کریں کیوں اللہ نے کیا، ٹھیک ہے ایک حد تک تو کچھ سوالات ہوتے ہیں جو عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک ہیں اور جو شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک ہیں، اس کا جواب بھی آ جاتا ہے، لیکن ایسے سوالات جو لا یعنی ہیں اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں کرنا ایسے سوالات۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن جو کام ہمارے ذمہ اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ کے کام کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری ہم کو دے چکا اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ مثال کے طور پر پیدائش کا مقصد عبادت ہے، ہمارے سے عبادت کے متعلق پوچھ ہوگی، لیکن ہم اللہ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے کیوں پیدا کیا، ایسے کیوں کیا۔ تو اللہ کے عمل کے سلسلے میں ہم اللہ سے پوچھنے والے نہیں، لیکن اللہ خالق ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا مقصد کے لیے، تو لہذا وہ پوچھے گا ہم سے، باز پرس ہوگی۔ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں اور تطویل میں اگر جاؤں۔ دیکھیے کام کے سوالات ہوتے ہیں تو جواب ہوتا ہے، بیکار سوالات ہوتے ہیں تو جواب نہیں ہوتا۔ ایک صرف چھوٹی سی مثال، فرض کر لیجئے ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں بھی یہاں میرے پاس اور سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ قلم کو کس نے توڑا؟ کیسا سوال؟ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ قلم جانتے؟ قلم کو کس نے توڑا؟ سوال صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ بھئی قلم ہے ہی نہیں، قلم کو توڑا ہی نہیں گیا اور سوال اٹھایا، کیا قلم کو کیوں توڑا؟ تو پھر ہم اس سوال کو یعنی کہیں گے لا یعنی کہیں گے؟ لا یعنی سوال ہے یہ کہ قلم ٹوٹی ہی نہیں، قلم کو توڑا ہی نہیں گیا۔ پھر ایک آدمی پوچھتا ہے قلم کیوں توڑا گیا، تو ہم کہیں گے کہ یہ سمجھ یا تو آپ کی عقل میں فطور ہے، یا تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ پاگل ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ واقف نہیں ہیں اصول سے۔ ایسے ہی یعنی سوالات ہمیں کرنا چاہیے، لا یعنی سوالات نہیں۔ چلیے پھر سوال کی طرف آتے ہیں اور جواب 2-3 منٹ میں دے کر درس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ سوال ٹھیک ہے، جواب عبادت کے لیے پیدا کیا، ہو گیا مسئلہ۔ کیا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ سوال یہاں تک بھی پھر بھی ٹھیک ہے، جواب اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب تیسرا سوال، جب اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے تو پھر اس نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سوال کیسا ہے؟ لا یعنی۔ تب جواب کیا ہوگا؟
کہ اللہ عبادت کا محتاج ہے اس لیے نہیں پیدا کیا، ہم خود عبادت کے محتاج ہیں، اللہ نے اس لیے ہم کو عبادت کی ذمہ داری دی ہے۔ ہم کو کس کی ضرورت ہے؟ عبادت کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کیوں ضرورت ہے؟ جنت پانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کس کی ضرورت ہے؟ تو اللہ وہی بتانا چاہتے ہیں۔ تیسرا سوال اس لیے غلط ہے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کی ضرورت ہم کو نہیں، کس کو ہے؟ کس کو ضرورت ہے عبادت کی؟ تم کو ضرورت ہے، خود تم کو۔ تم عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگے، تم عبادت کرو گے تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ تم عبادت کرو گے تو کس سے بچو گے؟ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، اور وہ ضرورت ہماری ہے، اس لیے اللہ نے اس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کر کے کہا کرو گے تو تمہارا بھلا، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان۔ اسی لیے کہتے ہیں سارے دنیا کے انسان، اول آخر، جن انس، سب مل کر کے اگر ایک متقی انسان کے جیسے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں نا اللہ کو۔ وہی بات آ رہی ہے۔ تیسرا سوال صحیح ہے غلط ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان اگر سب مل کر کے ایک فاجر انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی ہوگی؟ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ تب سوال کا جواب کیا بنا؟ ہماری پیدائش کا مقصد رب کی عبادت، رب ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں، عبادت کی ضرورت کس کو ہے؟ ہم ہی کو ہے، لہذا اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ جواب بن گیا کہ نہیں؟ ختم ہو گیا بس۔ تو پھر تیسرا سوال لایانی سوال ہے۔ پھر اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے، عقیدے کے حوالے سے باتیں ہیں، یہ بہت بنیادی باتیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایسے سوالات اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، اچھا یہ نماز ابھی آپ نے پڑھا ہے، کس کے لیے پڑھا آپ نے؟ ہاں، ہمارے لیے پڑھا ہے۔ کس کے لیے پڑھا آپ نے؟ اللہ۔ اچھا ہمارے لیے۔ اب کچھ ہاں، کس کے لیے پڑھا آپ نے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیے کیا فرق ہوا، ہمارے لیے، اللہ کے لیے۔ یہی سمجھ رہا ہے نا آپ؟ ابھی اتنا سمجھ میں آیا۔ ہم نماز پڑھے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اچھا نماز پڑھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا فرق رہا دونوں میں؟ اللہ کے لیے کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ راضی کب ہوں گے؟ جب خود اللہ جو دیے ہیں ہمارے لیے، جس کے ہم ضرورت مند تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اللہ آپ کا دیا ہوا ہی لے کر چلیں گے، اس لیے کہ آپ کو راضی کرنا اصل ہے۔ یہ ساری چیزیں جنت جہنم آپ کی راضی ہونے پر ملنے والی ہیں، راضی کرنا ہے۔ آپ ضرورت مند نہیں ہیں، ہم کو ضرورت ہے اس کی، تو ہم نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے لیے پڑھنے کا مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے لیے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، ایسا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، قربانی اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ پڑھیں گے تو اپنا بھلا۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تو کہا ہے نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم اچھا کرو تو تمہارے اپنے لیے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی کس کے اوپر ہے؟ تمہارے اوپر۔ تو لہذا اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ کیا اللہ عبادت کا محتاج ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں پیدا کیا؟ ہم خود جو ہے عبادت کے ضرورت مند ہیں، ہم عبادت کے ذریعے ہی کامیابی پا سکتے ہیں۔ عبادت کی ہم کو ضرورت ہے، اللہ کو نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب ہم عبادت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے کریں گے کا مطلب اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، اللہ اس کا محتاج ہے اس لیے نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ چل 2-3 اور دلیلیں دے کر بات کو ختم کرتے ہیں جلدی سے۔ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ دوسرا جواب، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلا مقصد عبادت تھا، اب دوسرا مقصد کیا؟ امتحان۔ تم میں کون اچھا عمل کرتا کون نہیں کرتا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہم کو پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا دوسرا مقصد کیا کھل کر آیا؟ امتحان۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، اب دوسرا امتحان۔ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، کون ہے عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا اور کون ہے عمل میں پیچھے رہ جانے والا۔ اچھا،
تیسرا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کے اسماء و صفات ہیں. وہ خالق بھی ہے کہ نہیں؟ خالق، وہ مالک اور رازق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اور ہم وجود میں آئیں گے تو رزق کا سلسلہ چلے گا، وجود میں نہیں آئیں گے تو مخلوق ہوگی تو رزق. تو ذات میں تو اللہ کے تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے اظہار کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک تیسرا مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اس کے جو صفات ہیں، بندے اللہ کے اسماء و صفات کو اچھی طرح سے جان جائیں، پہچان جائیں، اس کا علم بندوں کو ہو جائے. تو پھر ایسی صورت میں تیسرا مقصد اللہ نے کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. لتعلموا لفظ کون سا لفظ استعمال ہوا؟ لتعلموا، تاکہ تمہارے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیر لیا ہے. ہمارے علم میں آنا نہ ہے، اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اس کی معرفت، یہ مقصد ہے، جاننا اس کو اچھی طرح سے، یہ علم حاصل کرنا. اللہ کے کیا کیا نام ہیں، اللہ کے صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ مالک ہے. کہاں ہے خالق؟ یہ دیکھو ساری مخلوق نظر آ رہی. اللہ رازق ہے، کہاں؟ یہ دیکھیے سارے لوگ مخلوقوں کو اللہ روزی دے کر رزق کھا رہے ہیں. لوگ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو افعال ہیں اللہ کے، اسماء و صفات اس کے ذریعے پہچانے جائیں، اس کا علم ہو جائے، یہ تیسرا مقصد ہے. خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. کہ تم لوگ یہ جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو اس کے علم نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. تب 3 مقصد ہو گئے. پہلا مقصد عبادت، دوسرا مقصد امتحان، تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت. جو بھی اللہ کے اسماء و صفات ہیں اس کی معرفت، اس کو جاننا. یہ 3 مقاصد ہیں، اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. اچھا، یہ اللہ کے اسماء و صفات جان لیں گے تو فائدہ اللہ کا ہمارا. ہاں یہ ماشاءاللہ کون بول رہے ہیں؟ ہاں یہ سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا. ہم اللہ کے صفات جان لیں گے، ہم اللہ کے ناموں کو جان لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے افعال کو جان لیں گے تو اس میں فائدہ ہمارا. اچھا، بہت اچھے کام اگر ہم کرنے لگ جائیں گے، جو امتحان ہے نا کہ کون اچھا کام کرتا ہے دیکھنا ہے، اچھا کام اگر آپ کر لیں گے تو فائدہ کس کا؟ بہت خراب کام کر لیں گے تو نقصان کس کا؟ ٹھیک ہے، پیدائش کا مقصد عبادت ہے، عبادت کریں گے تو فائدہ کس کا؟ عبادت نہیں کریں گے تو نقصان کس کا؟ مسئلہ ختم ہو گیا. تب پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. کیا اللہ عبادت کا محتاج ہے؟ نہیں. پھر ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم عبادت کر کے اپنا بھلا کریں. ہم عبادت کے ضرورت مند ہیں، عبادت کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، عبادت نہ کرنے سے ہمارا اپنا نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں، اس کی حاجت ہم کو ہے. کس کی؟ عبادت کی حاجت، ضرورت کس کو ہے؟ ہم کو ہے. تو اسی لیے جب کبھی کوئی اچھا کام کرو، ذہن میں یہ رکھو کہ یہ میں اپنے کامیابی اور کامرانی کے لیے کر رہا ہوں اور یہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ساتھ میں کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ دوسروں کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم نے یہ چاہا کہ میرے علاوہ دوسرے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، جو راضی، جن کو راضی کرنا چاہتے تھے جاؤ ان کے پاس، یا جو چاہتے تھے وہ دنیا میں ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اپنے لیے نماز پڑھو. اپنے لیے کا مطلب حاجت ہے آپ کو اس کی، اللہ کے لیے کا مطلب اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر اس کو تفصیل میں لے کر کے ہم جائیں تو اور بہت زیادہ تفصیل میں جا سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں اس ضمن میں بیان کی جا سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے اس درس میں اتنی باتیں میرے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے اور رب کی خوشنودی پانے کے لیے عبادت کرنے کے اللہ ہم سب کو
توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، دنیا آخرت برزخ تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔